بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم موضوع جس کے بارے میں بار بار سوالات کیے جاتے ہیں، بڑا اہم موضوع ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، بڑی معلومات حاصل ہوگی آپ کو۔ ایک بڑا اہم موضوع ہے، پوچھا جاتا ہے کہ جناب والدین کو حج پر عمرے پر بھیجنا، یا میں بڑی بہن کو عمرہ کرواؤں گا، بڑی بہن کو حج کرواؤں گا وغیرہ۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یقیناً والدین کی خواہش پوری کرنا، ان کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہاں لوگ جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیف ہوتی ہے، سوچتے ہیں یار عامل کے پاس جائیں، تعویذ کروائیں وغیرہ، یہ کروائیں وہ کروائیں۔ سب سے بڑے تعویذ، سب سے بڑے عامل آپ کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ماں باپ۔ ان کا دل خوش کر دیجئے اور دیکھیں آپ کے معاملات کیسے حل ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے موضوع پر آتے ہیں کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، کئی لوگ، اچھا اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہے، کچھ برائیاں بھی ہے، میں سارے پہلو عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک چیز تو یہ کہ حج کے معاملے میں کچھ لوگ نیت کرتے ہیں کہ نہیں یار، پہلے والد صاحب والدہ حج کریں گے، اس کے بعد میں کروں گا۔ کچھ صورتیں ایسی ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ وجہ کیوں؟ کہ کبھی کبھار والدین پہ حج فرض ہی نہیں ہوتا، یعنی ان کے پاس تو اتنی رقم ہی نہیں ہے کہ حج کریں، اور آپ پر حج فرض ہے، اور آپ جناب تاخیر کر رہے ہیں کہ نہیں پہلے والدین کو کروا دوں پھر میں جاؤں گا۔ تو یہ تاخیر جو ہے ناجائز کے زمرے میں آئی۔ وجہ کیا ہے کہ آپ اگر عاقل بالغ ہیں، آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں، اور گھر کا اخراجات بھی موجود ہے کہ گھر کے اخراجات دے کر آپ حج پہ جا سکتے ہیں، تو آپ پر فرض ہو گیا اور والدین پر فرض نہیں۔ تو آپ یہ فرض میں تاخیر کر رہے ہیں، اور اس کی بڑی جو ہے نا احادیث میں بڑی مذمت آئی ہے۔ تو آپ پہ حج فرض ہو گیا، آپ کو جانا چاہیے۔ والدین کو بھیجے نہ بھیجے ایک الگ بات ہے، وہ بھیجیں، اس میں ثواب ہیں، ضرور بھیجنا چاہیے، سعادت کی بات ہے، لیکن آپ کو پہلے جانا چاہیے کیونکہ آپ پہ فرض ہو چکا ہے حج۔ اچھا، اب آئیے عمرے پر۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ مطیع فرما بردار بچے ہوتے ہیں، جو اپنے والدین چاہتے ہیں کہ یار والدین کا دل خوش کریں، والدین کی خواہش پوری کریں، ان کو عمرے پر بھیجیں وغیرہ، تو بڑی مشکل سے پیسے کرا کے والدین کو عمرے پر بھیج رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد کریں، جب آپ چھوٹے تھے تو یہی والدین جو ہے، آپ کو چلنا نہیں آتا تھا، انہوں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ آپ کھا نہیں پاتے تھے، یا آپ کو اپنے ہاتھ سے نوالا آپ کے منہ میں ڈالتے تھے۔ ایک بہت لمبا عرصہ جب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، آپ کو اچھائی برائی، کس نقصان دہ چیز اور فائدہ مند چیز میں کوئی فرق نہیں پتا تھا، ان والدین نے آپ کو جو ہے وہ فرق سمجھایا، آپ کا خیال رکھا سالوں تک۔ اب آپ جا کے بڑے ہو گئے، کاروبار کرنے لگے، اتنا پیسہ آ گیا کہ والدین کو عمرے پر بھیجنے کے قابل ہوئے، تو خدا را انہیں اکیلا نہ بھیجیں۔ انہوں نے کیا آپ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ بچپن میں کسی دائی کے حوالے کر دیا تھا کہ جناب یہ سنبھالتی رہے گی، میں نہیں دیکھ رہا؟ نہیں، انہوں نے آپ کا خیال رکھا، خود رکھا، کسی کے حوالے نہیں کیا، خود خیال رکھا کہ نہیں یار میرا بچہ ہے، کوئی اور اسے کیا سنبھالے گا۔ تو آپ کیسے والدین کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیں، کسی کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں پیسوں کے، وہ نہیں جا پاتے، سوچتے ہیں کہ یار والدین کو بھیج دیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو والدین کو اکیلا عمرے پر بھیج دینے سے بہتر یہ کہ آپ خود بھی ساتھ جائیں، ان کی خدمت کریں۔ آپ دوسروں پر کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ اچھا، ہمارے گروپس جاتے رہتے ہیں الیمانی ٹریول کے، الحمدللہ مہینے میں 3 گروپس جا رہے ہوتے ہیں ہر ماہ۔ تو ہم نے گروپس میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے بوڑھے والدین آ جاتے ہیں، اب ان کی عمریں، ہم سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ نہیں نہیں چلتے پھرتے ہیں بہترین ہے، اب پتہ چلا وہاں جا کے بیمار ہو گئے۔ اب بیمار ہو گئے، صحیح لوگ اخلاقاً خدمت کر دیتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کیا ان کا عمرہ خراب نہیں ہوگا؟ وہ بیچارے کچھ نہیں بولتے، اخلاقاً ہر کوئی مدد کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے عمرے کا کیا؟ وہ بھی تو عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، دوسرے حضرات بھی۔ آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے والدین کو عمرہ کروائیں گے، ویل چیئر چلائیں گے وغیرہ، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ایسے اکیلا نہ چھوڑیں، وہ بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں، کبھی کبھی بوڑھے والدین جو ہے گم ہو جاتے ہیں وہاں پر، بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد گم ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں موبائل تک یوز کرنا نہیں آتا، صبح سے گم ہوتے ہیں تو رات کو جا کر ملتے ہیں۔ آپ سوچیں کتنی تکلیف ہوگی ان کو، اور آپ اگر ساتھ ہوتے تو یہ گم نہ ہوتے، آپ اگر ساتھ ہوتے تو یہ معاملات نہ ہوتے۔
اب ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھا مرد بیچارہ گم ہو گیا، آپ یقین کریں پورا گروپ تکلیف میں آ جاتا ہے. گروپ لیڈر جو ہوتا ہے اس کا ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ کسی طرح ان بزرگ کو ڈھونڈیں، اور وہ ڈھونڈنے میں آپ یقین کریں کبھی کبھی پورا دن لگ جاتا ہے، 15 گھنٹے لگ جاتے ہیں. عام طور پہ بوڑھے افراد جو ہوتے ہیں، بزرگ افراد ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں موبائل تک چلانا نہیں آتا، بات تک کرنا نہیں آتی، ہوٹل کا پتہ نہیں کہاں جانا ہے، اب وہ بیچارے تکلیف کا شکار ہو رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں خدا را. اگر آپ ہوتے تو یہ نہ ہوتا ہے. جس طرح ان لوگوں نے، ان والدین نے آپ کو پالا بوسا بڑا کیا، ہمیں قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں تعلیم دی گئی کہ ان کے لیے رحمت کے پر پھیلاؤ، ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پر یعنی والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا، میں چھوٹا تھا تو مجھے پالا، مجھ پر رحم کیا. تو بھائیوں، اگر آپ عمرے پر بھیجنا چاہتے ہیں والدین کو، حج پر بھیجنا چاہتے ہیں، تو خدا را آپ خود بھی ساتھ جائیں، خود بھی ساتھ جائیں، یا کم از کم کسی معتبر بندے کو ساتھ بھیجیں جو ان کا خیال رکھ سکیں. ورنہ بہت ہی بوڑھے افراد جو ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.